اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج 19 شعبان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے میں صرف اور صرف 10 سے 11 دن بچا ہوا ہے۔ خیر اور برکت کا مہینہ بالکل ہی آنے ہی والا ہے، اور جو موجودہ حالات ہے، فتنے، فساد، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، ہر طرف موت ہی موت، ہر طرف ڈر اور خوف کا ماحول، ایسے وقت میں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ رمضان کا مہینہ جلد از جلد آ جائے، رمضان کے مہینوں کو ہم پالیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمیں نفسیاتی طور پر مضبوط کرتا ہے۔ آج ہمیں روحانی طاقت کی ضرورت ہے، آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں امیونٹی سسٹم مضبوط کر لیں، اور یہ چیز ہمیں رمضان کے مہینے ہی میں حاصل ہو سکتا ہے۔ کسی اور مہینے کے اندر ہمیں یہ ساری چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا ہر لمحہ، جس کا ہر وقت، جس کا ہر آن اور جس کی ہر گھڑی بڑی اعلیٰ ہے۔ اس کی شان ایسی ہے کہ دیگر 11 مہینے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میرے دوستو، ہم اور آپ اس سال رمضان کو غنیمت جانیں، اور جتنا ہو سکے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کر لیں، اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، اور اپنے لیے توشہ آخرت جمع کر لیں۔ یاد رکھ لیں، اللہ رب العالمین کا ہمارے نام یہ پیغام ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، کہ اے میرے بندو، یہ تمہارے نیک اعمال ہیں، میں اسے گن گن کر کے، شمار کر کے تمہارے لیے رکھ رہا ہوں، اور پھر ثم وفیکم ایہا، پھر میں تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دینے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ، تو جو انسان اس کے اندر اپنے لیے اچھا پائے وہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرے۔ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، اور جو انسان اس کے علاوہ پائے، جو انسان اپنے نام اعمال میں اچھایا نہ پائے، تو وہ انسان اپنے آپ کو ملامت کرے، اپنے آپ کو دوش ٹھہرائے کہ اس نے رمضان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا، اس نے اللہ رب العالمین کی دیے ہوئے اوقات سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا، وہ انسان ملامت کرے اپنے آپ کو۔ میرے دوستو، آج سال 2 سال سے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، پورا 1 سال ہونے آ رہا ہے، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ موت ہر طرف سے کھڑی ہوئی ہے۔ کتنے لوگ مر گئے ہمارے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے میں۔ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں باحیات رکھا ہے اور ہمیں صحت مند رکھا ہے، اس میں ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی بہت بڑا عمل دخل نہیں ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ جہاں بہت سارے لوگ قبرستان میں سو گئے، جہاں بہت سارے لوگ
قبر کے اندھیروں میں چلے گئے، جہاں آج بھی بہت سارے لوگ ہسپتالوں کے بستروں پر پڑے ہوئے ہیں مفلوج اور لاچار ہو کر کے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت مند رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کا احسان مانتے ہوئے، اللہ رب العالمین کا انعام مانتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، کل موقع نہیں ہوگا، یاد رکھ لیجئے۔ جو لوگ مر گئے، کووڈ-19 کے شکار ہو گئے، کیا وہ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا وہ لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ قیام اللیل کر سکتے ہیں؟ کیا وہ تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ کیا وہ لوگ اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے اور موقع دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کر لے کہ اللہ رب العالمین ہمیں امن و امان کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ عطا کر دے، آمین۔ میرے دوستو، ہم اور آپ اس موقع کو جانے نہ دیں اور اچھی طرح سے تیاری کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کل کے آنے والے اوقات ہی کے لیے تو موقع دے رہا ہے کہ ہم رمضان جیسے اوقات سے فائدہ اٹھا لیں اور قبر کے اندھیروں کے لیے کچھ روشنی مہیا کر لیں، پل صراط کی تاریکی کے لیے کچھ ہم روشنی تیار کر لیں، قیامت کے دن کے اندھیروں کے لیے، قیامت کے دن کی پریشانیوں، آفتوں اور مصیبتوں کے لیے ہم کچھ تیاری کر لیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین یہ ہمیں رمضان جیسا قیمتی مہینہ عطا کرتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ دنیا کے معاملات میں بہت ہی زیادہ آگے ہیں اور آخرت کے معاملات میں بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں۔ اگر آج ہم میں سے اور آپ میں سے کسی انسان کی اولاد کی شادی ہو، کسی کے بیٹے کی شادی ہو، کسی کی بیٹی کی شادی ہو، تو وہ 10 سال بیفور تیاری کرتا ہے، جہیز کے پیسے جمع کرتا ہے، شادی بیاہ کے جتنے بھی کپڑے لتے ہیں، ساز و سامان ہے، وہ سارے خرید لیتا ہے۔ 2 مہینہ 3 مہینہ نہیں، 4 مہینہ پہلے وہ فنکشن ہال بھی بک کر لیتا ہے اور وقت سے پہلے وہ تیاری کر لیتا ہے۔ لیکن آخرت کے معاملے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہی تو ہم کہتے ہیں۔ اگر ہمیں کہیں پر سفر کرنا ہو، بمبئی جانا ہو اور 4 بجے کی ٹرین ہو، کوئی الارم ہمارے سر کے پاس نہ ہو، تو 3 بجے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، بغیر الارم کے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹرین کا ٹائم 4 بجے ہے، لیکن وہی فجر کی نماز کے لیے 5 بجے ہماری آنکھ الارم رکھنے کے باوجود بھی نہیں کھل پاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ٹینشن ہے، یا ہمارے دماغ میں ٹینشن نہیں ہے۔ ہم دنیا کے معاملات میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہماری ٹرین چھوٹ جائے گی، ہمارا ٹکٹ کا پیسہ برباد ہو جائے گا، ہم وقت پر اپنی مصروفیت کو انجام نہیں دے پائیں گے۔ اور جب آخرت کی بات آتی ہے، جب نماز روزے کی بات آتی ہے، جب رمضان کے دنوں کی بات آتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی بات آتی ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ابھی کون سا ہمیں مرنا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، جو لوگ اس سال مر گئے، اس کووڈ-19 کے دوران مر گئے، وہ لوگ بھی یہی سوچتے تھے کہ ہمیں کون سا مرنا ہے۔ وہ لوگ بھی یہی سوچتے تھے اور سمجھتے تھے کہ بیماری وہاں آئی ہے، ہم تھوڑی جانے والے، ہم ہٹے اور کٹے، ہم نوجوان ہیں، ہم صحت مند ہیں۔ لیکن آج وہ قبروں کے درمیان سوئے ہوئے ہیں، انہیں یہ موقع نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم دونوں ہاتھ سے اسے لیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی لوگ قدر نہیں کرتے ہیں۔ کیا بھی نہیں ہے، وہ معمولی ہے، لائٹ لے لیتے، جبکہ وہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصحت، صحت و تندرستی۔ اللہ اکبر۔ جب انسان صحت مند رہتا ہے، روزے کی فکر نہیں کرتا ہے، نماز کی فکر نہیں کرتا ہے، جب بیمار پڑ جاتا ہے تو سوچتا ہے کاش میں اللہ کو راضی کر لیتا۔ فرصت کے اوقات، خالی پیلی اوقات، جب انسان کے پاس کوئی کام نہ ہو، جب انسان کے پاس ہالیڈے ہو، جب انسان کے پاس چھٹیاں ہوں، تو وہ انسان سونے میں اور ٹائم پاس کرنے میں وقت گزار دیتا ہے، لیکن ان اوقات سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ آج ہمارے پاس صحت و تندرستی ہے، آج اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو امن و امان کے ساتھ رکھا ہے۔ میں آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں، آپ میرے سامنے میں صحت و تندرستی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اس میں ہمارا کوئی کمال ہے؟
اس میں ہمارا کوئی عمل دخل ہے کہ ہم بیماری سے بچ گئے، نوجوان لوگ چلے گئے؟ نہیں میرے دوستو، اس میں ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم کو اور آپ کو صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال کر کے رکھا ہے، ورنہ ہمارے اعمال ایسے کہا ہے کہ ہم صحت مند رہ سکے، ہم عذاب سے بچ سکے، ہم آفتوں اور مصیبتوں سے بچ سکے۔ لہٰذا میرے دوستو یاد رکھ لیں، اس آفت اور مصیبت کے دور میں رمضان کا پایا جانا، رمضان کا ہمارے لیے ہونا بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر سکے۔ اور اگر ہم نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، رمضان کو ایسے ہی گنوا دیا، یاد رکھ لے ہمارا ایک رمضان ایسے ہی گزرا ہے جس کے اندر ہم نے بہت ساری کوتاہیاں کی ہیں، جس کے اندر ہم نے اللہ کی عبادتیں بھی نہیں کیے، اس لیے کہ ہم اور آپ صرف اور صرف رمضان ٹو رمضان نمازی ہیں، لیکن پچھلا رمضان تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے عذاب سے دوچار کر دیا تھا، ہماری کرتوت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اپنے گھر سے دور کر دیا تھا۔ ہم 2 سال کے مجرم ہیں، 2 سال کے گناہوں کا بوجھ ہمارے سروں کے اوپر لدا ہوا ہے۔ آج یہ موقع ملنے والا ہے میرے دوستو، ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر لے۔ رمضان آنے سے پہلے نیک اعمال ابھی سے شروع کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حال بھی انہی لوگوں میں سے ہو جائے جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ الزمر آیت نمبر 56 اور 57 اور 58 کے اندر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ الصَّاخِرِينَ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان یہ کہنے لگے ہائے افسوس، ہائے میری ہلاکت و بربادی، میں تو اللہ کے حق میں کوتاہی کرتا تھا اور میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ اللہ اکبر۔ آج تو یہ ایسے ہی لوگ زیادہ ہیں کہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، روزے کا مذاق اڑاتے ہیں، قربانی کا مذاق اڑاتے ہیں، دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی رکھنے والے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین باخبر کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہنے لگو قیامت کے دن ہائے افسوس، میں اللہ کے حق میں کوتاہی کرتا رہا اور میں مذاق اڑاتا رہا، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک انسان یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقی بن جاتا۔ اللہ اکبر۔ سن لیجئے، ایک انسان کہے گا قیامت کے دن کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقی بن جاتا۔ یہ رمضان ہمیں اللہ دے رہا متقی بننے کے لیے۔ اللہ نے ہمارے اوپر روزہ فرض کیا، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم اور آپ تقوی والے بن جائیں۔ اور یہ اس موقع کو جس نے گنوا دیا، رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو وہ انسان قیامت کے دن حشر کے میدان میں کہے گا کہ کاش کہ اللہ اگر مجھے ہدایت دیتا، اگر اللہ مجھے توفیق دیتا تو میں بھی متقی بن جاتا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین۔ اللہ اکبر۔ یا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان جب عذاب کو دیکھ لے، جب قبر کے اندر چلا جائے، جب جہنم کی آگ کو اپنے سامنے میں دیکھ لے، تو وہ انسان یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھے ایک موقع دیتا، لو ان لی کرۃ، اگر اللہ مجھے ایک چانس دیتا، اگر اللہ مجھے اور ایک رمضان عطا کرتا، فاکون من المحسنین، تو میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ آج ہم اور آپ یہی کہتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں، ابھی میں کون سا مرا جا رہا ہوں، اگلا رمضان دیکھیں گے، یہ رمضان آیا تو رمضان میں نیکیاں کریں گے، رمضان آیا تو ایسی مستیوں میں گزار دیے، خیالی پلا میں گزار دیے، ابھی کون سا مرنا ہے، اگلا رمضان دیکھیں گے، اور پتہ یہ چلا اگلا رمضان آتے آتے ہم قبرستان کے اندر چلے گئے۔ لہٰذا میرے دوستو، ایسا وقت آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کر لیں، رمضان آنے ہی والا ہے، خوش دلی سے اس کا استقبال کریں اور اللہ سے دعا کریں، اور آج مسجد میں بیٹھ کر کے یہ تہیہ کر لیں کبھی 10 دن بچا ہوا ہے، میں آج ہی سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ میرے دوستو، رمضان آنے والا ہے، رمضان سے پہلے سب سے پہلا جو کام ہمیں کرنا ہے وہ اپنے دل کو صاف کر لیں، اپنے ہارٹ کو صاف کر لیں۔ ہمارا دل گناہوں سے گندا ہو چکا ہے،
کالا ہو چکا. ہم اتنا گناہ کیے کہ ہمارا دل کالا ہو چکا ہے. اور جب ہمارا دل گناہوں سے کالا ہو چکا ہے تو آج دین کی باتیں ہمارے دماغ میں نہیں گھس رہی ہے. کان سے ہم سنتے ہیں لیکن ہمارے دلوں کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ ہمارا دل گندا ہے. اور جب ہمارا دل گندا ہوگا تو رمضان سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے, یاد رکھ لیجئے. اور جب ہمارا دل گندا ہوگا تو ہمارے کان بھی کسی کام کے نہیں ہیں, ہماری آنکھیں بھی کسی کام کے نہیں ہیں, ہماری زبان بھی کسی کام کے نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میری امت کے لوگوں, الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کہ میری امت کے لوگوں سنو, تمہارے جسم کے اندر ایک حصہ ہے, اگر وہ صحیح رہا تو تمہارا پورا جسم صحیح رہے گا. اللہ اکبر. تمہاری زبان بھی صحیح رہے گی, تمہاری عقلیں بھی صحیح رہیں گی, تمہارے ہاتھ بھی صحیح رہیں گے, تمہارے پاؤں بھی صحیح رہیں گے. اگر تمہارا دل صحیح ہے تمہارا قدم اپنے آپ مسجد کی طرف آ جائے گا. اگر تمہارا دل صحیح ہے تمہاری عقلیں, تمہاری زبان اس بات کی گواہی دیں گی کہ نہیں اللہ کی عبادت و بندگی کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ صحیح ہے تو سارا کا سارا جسم صحیح ہے, اور اگر وہ خراب ہو گیا تو تمہارا پورا جسم خراب ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا وہی القلب. سنیے میرے دوستوں, میرے دوست سنیے, نوجوانوں اور میری اور ماں اور بہنوں, کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ دل ہے. دل. آج سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ انسان کا دل اگر صحیح ہے تو اس کے پاس کوئی بیماری نہیں ہے, اور اگر دل خراب ہے تو اس کے پاس ہزاروں بیماریاں آ جائیں گی. اللہ اکبر. اپنے دل کو صحیح کر لیں, اپنے دل سے ہر طرح کی گندگیوں کو نکال دیں, معصیت کی گندگی کو نکال دیں, شرک اور بدعت کی گندگی کو نکال دیں. اور سن لیجئے, جو انسان صاف ستھرا دل لائے گا ایسے ہی لوگوں کو کامیابی ملے گی. میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ رمضان سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیں, میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ قرآن مجید کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرما دیا ہے, یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم, کہ قیامت کے دن ایسا دن ہوگا جس دن مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن آخرت کے میدان میں وہی انسان کامیاب ہوگا جو انسان صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا. کیسا صاف ستھرا دل؟ اللہ رب العالمین نے سورہ قاف کے اندر یہ واضح طور پر بیان فرما دیا ہے, وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. تو قیامت کے دن متقیوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی, آنکھوں کے سامنے, اور متقیوں سے جنت ذرہ برابر بھی دور نہ ہوگی. اللہ اکبر. یہ رمضان کا مہینہ بھی ہمیں آتا ہے متقی بنانے کے لیے. یہاں پر بھی اسی چیز کا ذکر ہے کہ جنت متقیوں کے لیے حشر کے میدان میں بالکل قریب. ابھی جو ہے جنت کے اندر نہیں جائیں گے, شوق بڑھانے کے لیے, متقیوں کے دل میں الفت اور محبت جگانے کے لیے اللہ رب العالمین جنت کو قریب کر دے گا. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. اللہ نے کہا کہ یہ ایسا وعدہ ہے جس کا دنیا کے اندر کیا جاتا تھا, اور یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو اواب ہو اور حفیظ ہو. اواب اللہ کے دربار میں گڑ گڑانے والا ہو, رجوع کرنے والا ہو, اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرنے والا ہو. 2 سال ہو گیا, کبھی ہم اللہ رب العالمین کے آگے میں روئے اور گڑ گڑائے؟ ہم تو عادی ہیں صرف رمضان کے, اگر رمضان آئے گا تو نماز پڑھیں گے, رمضان چلا جائے گا تو ہم نماز چھوڑ دیں گے. یہاں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ جنت ان لوگوں کے لیے جو رونے والا ہو, گڑ گڑانے والا ہو, حفیظ, اللہ کے حدوں کی حفاظت کرنے والا ہو, اللہ کے قانون کی حفاظت کرنے والا ہو, اللہ کے اوامر اور اللہ کے نواہی کی حفاظت کرنے والا ہو. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ, اور جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا. جی ہاں, آج ہی دل صاف کر لیجئے, رمضان آنے سے پہلے دل صاف کر لیجئے. اگر دل صاف نہیں کریں گے
تو نہ رمضان سے فائدہ اٹھائیں گے اور نہ رمضان کو غنیمت جانیں گے اور نہ رمضان کو اہمیت دیں گے. بس وہ ایک خوشی کا مہینہ ہے، بیپار کا مہینہ ہے، تجارت کا مہینہ ہے، حلوہ کھانے کا اور افطاری کھانے کا، سحری کھانے کا مہینہ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. رمضان جب آتا ہے تو بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ تجارت کا مہینہ، ہماری تجارتیں بڑھ جائیں گی. ہر لوگ اپنے اپنے حساب سے سوچتے ہیں، لیکن جو صحیح سوچ ہے وہ یہی ہے کہ انسان رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے دل کو صاف کر لے. اگر دل کو صاف کر لے گا تو اللہ رب العالمین اسے اس بات کی توفیق دے گا کہ وہ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرے گا. ہمارا دل 100 گرام کا ہے، بلکہ اس سے بھی کم ہوگا، لیکن اس 100 گرام دل کو ہم نے کئی ٹن اور کئی منوں بغض، عداوت، کینہ، کپٹ، حسد، ظلم، وزادتی، عصیان، نافرمانی، شرک و بدعت، ان تمام چیزوں سے دبا کر کے رکھ دیا ہے. جب اتنے سارے پاپ ہمارے دل کے اوپر ہو تو دل ہمارا صحیح رہے گا؟ ہارٹ بیٹ صحیح ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی. اسی لیے تو ہم مردہ ہو جاتے ہیں. لہٰذا دل کو صاف ستھرا کر لے. صاف ستھرا کریں گے انشاءاللہ. آج ہی سے شروع کر دیجئے، آج ہی سے اپنے نفس کو مجبور کریں. یہ نہیں کہ چاند دکھے گا تو ہم مجبور کریں گے، نہیں. ابھی 10 دن بچا ہوا ہے. آج ہی سے عصر کی نماز سے اپنے نفس کو مجبور کریں کہ وہ اللہ کی طرف آ کے جھک جائے. اور اگر آپ نے اپنے نفس کو مجبور کر دیا کہ وہ مسجد میں آ گیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کسی حد تک رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور دل کو صاف کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ بھی تو سن لیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خالص دل سے توبہ کر لیں، سچے دل سے ہم توبہ کر لیں. اللہ رب العالمین ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے سورہ الزمر ہی کے اندر کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہ اے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. میرے ان بندوں تک پیغام پہنچا دیں جو 1-2 سال سے نمازوں کو نہیں آیا ہے. میرے ان بندوں تک پیغام پہنچا دے جو رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکے. میرے ان بندوں تک یہ پیغام پہنچا دے جو بڑے بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، کبھی بھی اللہ رب العالمین کے در کو نہیں آئے، 1-2 سال تک اللہ کے در سے دور رہے. اللہ اکبر. ہمارا رب ہے تو ایسا رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. اتنے بڑے بڑے پاپیوں کو، ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، آخر کار تم میرے بندے ہی تو ہو، آ جاؤ میری رحمت کی طرف، آ جاؤ میرے گھر کی طرف، میں تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں. اللہ اکبر. آج اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مخلوق ایسا نہیں ہے، سن لیجئے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مخلوق ایسا نہیں ہے جو اپنے نافرمان کو اپنے سے قریب کر لے. یہاں تک کہ باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں. اگر کوئی بیٹا باپ ماں کو گالی دے، جائیداد سے بے دخل کر دیتے، تو میری صورت نہیں دکھانا. کوئی اگر کسی کا مال چرا لے، اس کی شکل تک نہیں دیکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے میرا نقصان کیا ہے. ہم اور آپ اتنے بڑے اللہ کے مجرم ہیں، اتنے بڑے گنہگار ہیں، اتنے بڑے گنہگار ہیں. اللہ کے آگے ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے، پھر بھی اللہ ہمیں بندہ کہہ کے بلا رہا ہے کہ میرے بندو آ جاؤ میری رحمت کی طرف. اور جانتے ہیں حدیث کے اندر کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتی ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج کا اجالا ہوتا ہے، جب دن نکلتا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے دست رحمت کو پھیلاتا ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جس نے رات میں گناہ کیا ہو اور دن کا اجالا ہوتے ہی مجھ سے معافی مانگ لے. جب رات ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اپنے دست رحمت کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کوئی بندہ جنہوں نے رات میں گناہ کیا ہو اور مجھ سے معافی مانگ لے، میں اسے معاف فرما دوں گا. اللہ اکبر. یہ اللہ آج بھی ہم سے کہہ رہا ہے، اپنی رحمت کی چادریں ہمارے لیے پھیلا رہا ہے کہ میرے بندو دیر کس بات کی ہے، دیر نہ کرو، آ جاؤ میری رحمت کی طرف، آ جاؤ میرے در کی طرف. اس میں تمہارا بھلا ہوگا، میرا اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کچھ فائدہ نہیں ہے. تو میرے دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سچے دل سے توبہ کر لیں. اگر ہم توبہ کر لیں گے، اللہ ہمارے دل کے گناہوں کو دھو دے گا، اللہ ہمارے دل کی گندگی کو صاف کر دے گا، اور اللہ رب العالمین ہمیں
4 فائدے عطا کرے گا. سن لیجئے 4 فائدے اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے گا. وہ 4 فائدے کون سے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. کہ ایمان والو تم سچی توبہ کر لو، اپنے توبہ کرنے میں تم سچے ہو جاؤ. اگر تم سچی توبہ کر لو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور دوسرا فائدہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہیں ایسی جنت کے اندر داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. تیسرا فائدہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین تمہیں اس دن ذلیل نہیں کرے گا جس دن بہت سارے لوگ ذلیل اور رسوا ہوں گے. اس دن جس طرح سے اللہ رب العالمین اپنے نبی اور ایمان والوں کو ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا لے گا، تمہیں بھی بچا لے گا اگر تم خالص توبہ کرو گے تو. اور چوتھا فائدہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. اللہ رب العالمین تمہیں قیامت کے دن پل صراط کے اوپر ایسا نور عطا کرے گا جس سے تم پل صراط پار کر سکو گے، جو تمہارے سامنے اور تمہارے دائیں طرف، تمہارے آگے اور پیچھے اللہ رب العالمین نور ہی نور کر دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جو انسان خالص توبہ کرے گا اللہ رب العالمین اسے 4 فائدے عطا کرے گا. لیکن وہ انسان توبہ کرنے میں سچا ہو. ایسا نہیں ہو کہ انسان رمضان سے پہلے توبہ کر لیا اور پھر یہ سوچ رہا ہے کہ رمضان کے بعد پھر میں ویسا ہی زندگی گزاروں گا. تو وہ انسان اللہ رب العالمین سے مذاق کر رہا ہے. سن لیجئے توبہ کریں گے؟ ابھی سے توبہ کر لیجئے. نمازوں کی پابندی کریں گے؟ آج ہی سے نماز کی پابندی شروع کر دیں. عصر، مغرب، عشاء، فجر، ظہر، ان تمام نمازوں کی پابندی شروع کر دیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نماز کا اہتمام نہیں کریں گے تو رمضان کے مہینے میں جو بھی ہم عبادت کریں گے کسی کام کے نہ ہوں، کسی کام کے نہیں ہیں. یہ شیطان نے ہمیں دھوکہ دے دیا ہے کہ رمضان آیا تو عبادت کر لو. کتنے بڑے بدنصیب ہیں ہم لوگ کہ پچھلا رمضان ہمیں نہیں ملا. یہ رمضان بھی کیا ہے؟ مکاریوں کے اندر گھرا ہوا. پتہ نہیں ہمارے عملوں کی وجہ سے، ہمارے برے کرتوت کی وجہ سے یہ رمضان بھی ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ کون جانتا ہے. سب کچھ ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر، الیکشن ہو رہا ہے، بڑی بڑی ریلیاں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. وہاں کرونا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی عبادت کا مہینہ آ رہا ہے کرونا بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. پچھلے مہینہ تک اخبار کے اندر کرونا کا کوئی ذکر نہیں تھا. آج کے اخبار میں یہ ذکر ہے کہ ایک ہی دن میں 80,000 کے پار کرونا تھا. 70 پر 6,000 کرونا کے مریض آج ایک دن میں پائے گئے. اس طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہیں. کیا پتا کل کیا ہو، یہ کون جانتا ہے میرے دوستو. کل ہمارے ساتھ کیا ہو یہ کون جانتا ہے. اس لیے آج ہی توبہ کر لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں. اللہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. نمازوں کا اہتمام شروع کر دے. کیوں؟ اگر ہم نماز کا اہتمام نہیں کریں گے رمضان کے روزے بیکار ہیں. رمضان میں جو زکوٰۃ، صدقات و خیرات اور نوافلیں ہیں وہ سب بیکار ہیں. نماز ہے تو ساری چیزیں، نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آئیے میں آپ کو ترمذی کی ایک صحیح حدیث سناتا ہوں. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت من عملہ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن اس کے نیک اعمال میں سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں اللہ پوچھے گا وہ اس کا نماز ہے. آگے کیا ہے وہی تو اصل ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَا، اگر اس کی نمازیں صحیح ہیں تو کامیاب، وہ انسان جنت کے اندر. آگے فرمایا اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور اگر نماز نہیں ہے وہ انسان گیا جہنم میں، وہ انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اللہ اکبر. ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو روزے ہمارے کس کام کے؟ ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو ہماری زکوٰۃ کس کام کی؟ ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو ہماری قیام اللیل کس کام کے؟ اس لیے میرے دوستو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روزے قبول کر دیے جائے، ہماری عبادتیں قبول ہو جائے، تو ہم نماز کی پابندی کریں. آج ہی سے 5 نمازوں کی پابندی کریں، تبھی ہمارے لیے خیر ہے، ورنہ ہماری عبادتوں کے اندر کھوٹ ہے. رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی رفع دفع کر لیں. جی ہاں،
اب آپ کہیں گے مولانا ہم تو حج کو جب جاتے جب رشتہ داروں سے رفع دفع کرتے، یہ کون سی آپ نئی بات بتلا رہے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے ہم رشتہ داروں سے رفع دفع کر لیں؟ سن لیجئے، یہ سب سے اہم پیغام ہے اور سب سے آخری بات ہے. آپ کے دونوں کان بھی کھلے ہونے چاہیے، آپ کا دل بھی میری طرف متوجہ ہو کہ اگر کوئی انسان رشتوں کے اندر یا رشتوں کے معاملات میں کچا ہے تو اس کے تمام اعمال کچے ہیں. اس کی نماز، اس کے روزے، اس کے حج، اس کے زکوٰۃ، وہ سب بیکار ہے. یہ رواج ہو گیا ہے کہ حج جانے سے پہلے رشتہ داروں سے مل لینا. ارے نہیں، صرف حجی کے وقت میں نہیں، رمضان آنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے الیک سلیک کر لیجئے، اپنے رشتہ داروں سے مل لیجئے، گلے مل لے اور دشمنی کو رفع دفع کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان رشتے ناطے میں صحیح نہ ہو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اور آپ پورے سال سے آس لگائے بیٹھے ہیں ہم رمضان میں دعا کریں گے ہماری دعا قبول ہوگی، اس لیے کہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے. ارے جب ہم صلہ رحمی میں نکمے رہیں گے، جب ہم رشتہ داری نبھانے میں نکمے رہیں گے تو سن لیجیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ہمارے نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے. یہ بھی سن لیجئے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ رشتے ناطوں کو توڑنے والا جنت کے اندر نہیں جائے گا. پھر نماز پڑھ کر کے رمضان میں کیا فائدہ، روزہ رکھ کر کے کیا فائدہ؟ کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے درمیان کہ حج بھی کر لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن رشتہ داروں سے بات نہیں کرتی. آج کے جمعہ میں یہ پیغام دے رہا ہوں، رشتہ داروں سے الیک سلیک کر لیں اور ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور کرا لیں، ورنہ ہمارے نیک اعمال ایسے ہی بیکار ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں سنو، یہ جو رشتہ ہے، یہ جو صلہ رحمی ہے، لا لسان طلق سلق یوم القیامت، کل قیامت کے دن اس کی بہت تیز ترار زبان ہوگی. اللہ اکبر، بہت تیز ترار زبان ہوگی رشتے کی. اور یہ رشتہ جس کی زبان ہوگی اللہ کے سامنے میں کیا کہے گی معلوم؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رشتہ اللہ کے سامنے میں کہے گی یا ربی انی قطعتو، یا ربی انی ظلمتو، یا ربی انی اے میرا میرے ساتھ ظلم کیا گیا تھا، اے میرا مجھے توڑا گیا تھا، اے میرا مجھے کاٹا گیا تھا، اے میرا میرے ساتھ ایسا کیا گیا، اے میرے ساتھ ایسا کیا گیا، میرے ساتھ بھی انصاف ہو. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہے گا کہ اے رشتہ، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ جس نے تجھے دنیا کے اندر کاٹا تھا آج میں اسے اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا. اللہ کی پناہ، اللہ یہ کہے گا کہ اے رشتہ، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے جس نے تجھے دنیا کے اندر ملایا تھا آج میں اسے اپنی رحمت سے ملا دوں گا. لہذا رمضان آ رہا ہے، اپنے رشتوں کی اصلاح کر لیں، رشتوں کو مضبوط کر لیں، رشتوں کے اندر جو ناچاقیاں ہیں اس کو ختم کر لیں، رشتہ داروں سے محبت کے ساتھ پیش آئے، تبھی ہم رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 179 سے لے کر کے 182، ذرا غور کیجئے گا، آپ کے لیے سب سے اہم بات ہے اور نئی بات ہوگی آپ کے لیے اور اچنبے والی بات ہوگی، تعجب والی بات ہوگی. سورہ بقرہ آیت نمبر 179 سے لے کر کے 182 تک، 179 سے لے کر کے 182 تک اللہ رب العالمین نے جان، مال اور عزت اور آبرو کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. اور وہاں پر اللہ نے یہ کہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، دیکھو قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے اگر تم عقل مند ہو تو. اس کے بعد جان و مال اور عزت کا ذکر ہوا. اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے 183 سے لے کر کے 187 تک اللہ رب العالمین نے روزے کے احکام بیان فرمائے کہ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، روزے کے احکام مسائل. اور پھر فوراً 188 نمبر کی جو آیت ہے آپ قرآن مجید کھول کر کے دیکھ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے پھر فوراً یہ بیان فرمایا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ اے لوگو تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. رمضان کے مسئلے کا ذکر ہونے سے پہلے جان اور مال اور عزت اور آبرو کی مسئلے کا ذکر ہے، اور رمضان کا مسئلہ ختم ہوتی اللہ رب العالمین نے مال کے حرمت کا ذکر فرمایا ہے. جانتی کیوں؟ بہت بڑی باریکی ہے.
وہ اس لیے ہے، امام ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مشقت نفس کی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ اس وقت تک کوئی فائدہ مند نہیں ہے، سود مند نہیں ہے۔ اب انسان روزہ رکھتا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، لیکن کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، کسی کی جان کے ساتھ کھیلتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیتا ہے، حقوق العباد میں وہ انسان کوتا ہے۔ تو کہا انہوں نے ان آیتوں کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے لوگوں کا محنت بیکار ہے، ایسے لوگوں کی محنتیں بیکار ہے، رائے گاہ ہے، کسی کام کے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ انسان حقوق العباد ہی میں نکما ہے، وہ انسان لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ انسان لوگوں کا مال ہڑپ کر کے کھا جاتا ہے، لوگوں کا مال دھوکا کر کے کھا جاتا ہے۔ کہا انہوں نے آخر میں لہٰذا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان وقتی طور پر کچھ دنوں کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ دے، غور کیجئے گا اس بات پر، کہا کہ یہ اہم نہیں ہے کہ انسان کچھ مدت کے لیے کچھ وقت کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ دے، یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے، اصل تو یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے حرام چیزوں کو چھوڑ دے، اور یہ ہے اصل پیغام جو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر دیا ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا میرے دوستو کہ ہم اور آپ رمضان آنے سے پہلے توبہ استغفار کر لیں، رمضان آنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ٹھیک ٹھاک کر لیں، رمضان آنے سے پہلے جو بندوں کے معاملات ہیں، جو ہم نے ایک دوسرے کے حق کو مار لیا ہے، جو ہم نے ایک دوسرے کے مال کو غبن کر لیا ہے، اس کو رفع دفع کر لے، تبھی ہم رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ یہ رمضان بھی پچھلے رمضان کی طرح ہمارا بیکار ہو جائے گا اور ہماری بخشش نہیں ہو سکے گی، اور اگر ایسا ہوا تو ہم سے بڑا بد نصیب اور ہم سے بڑا نالائق اور ہم سے بڑا بدبخت کوئی ہے ہی نہیں میرے دوستو۔ تو انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رمضان آنے سے پہلے ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔